بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر سلیبی بدک جاتے تھے۔ اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ وہ فن حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ اس نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاذ پر پہنچا کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اگر قاصد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو دور سے گرد کے بادل دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھتا کہ سلیبیوں کی فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی گھوڑا سر پر بھگاتا استقبال کے لیے گیا۔ نور الدین زنگی اسے دیکھ کر گھوڑے سے کود آیا۔ اسلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسبان جب گلے ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائیں۔ زنگی نے کہا، صلاح الدین، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو۔ یہ اسلام کی بد نصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوگی۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے، دشمن کے خلاف باتیں کریں گے، بلند دعوے کریں گے، دشمن کو کچل دینے کے نعرے لگائیں گے، مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور اس کے دین کے دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر چکے ہیں۔ دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو تلوار بنائے گا اور ان کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا۔ پریشان نہ ہو صلاح الدین، ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ تم مصر پہنچو اور تقی الدین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو۔ دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الجھائے رکھو تاکہ تقی الدین کا کوئی دستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے۔ مصر میں فوجوں کو یکجا کرو اور مصر میں جو فوج ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ میں اس کے دماغ سے بغاوت کا کیڑا نکال دوں گا۔ شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کرک کے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹ آئی۔ اسے فوراً قاہرہ کے لیے کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمانڈ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ زنگی نے جب وہاں اپنے دستے اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان ایوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایات پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا۔ ریمانڈ نے اتفاق سے اس سمت حملہ کیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے۔ اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کے لیے تیار نہ پایا۔ وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی۔ سلیبیوں کی بچی کچی فوج پھنسی رہ گئی، جسے اگلے روز پتہ چلا کہ ان کا حکمران کمانڈر بھاگ گیا ہے، تو اس نے بھی اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کی۔ سلیبی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑے، کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے۔ نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ گھیرا کامیاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کرک کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے فارغ ہو گیا۔ سلطان ایوبی جب قاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو حسرت بھری نظروں سے کرک کو دیکھا۔ اس نے زنگی سے کہا، تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی پسپا ہو گیا تھا؟ میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں؟ نہیں صلاح الدین، نور الدین زنگی نے اس کا گال تھپکا کر کہا، تم نے شکست نہیں کھائی، تم جذباتی ہو گئے ہو۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ میں آؤں گا میرے فلسطین، سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آؤں گا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نور الدین زنگی اسے دیکھتا رہا۔ وہ جب اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا تو زنگی نے اپنے ایک نائب سے کہا، اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی۔ اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی، لیکن وہ بھی کہا کرتا تھا کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی۔ جہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی، اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی وہ امارت مصر کا آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ اسی باعث سلیبی ملت اسلامی کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس وقت سرحدوں کی حیثیت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی۔ اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے، یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فوقیت حاصل ہے، اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم رعایا کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے بچائیں، خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کارروائی کرنی پڑے۔ انہی قرآنی احکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا، جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے تھے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا۔ گو ان پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے ہاں
لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی ہوس کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کا کام بھی صلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت 5 سے 10 گنا ہوتی تھی، مگر وہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے تھے۔ شکست نہ بھی کھائیں تو فتح بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ قرآن کے احکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر لڑتے اور جانیں قربان کرتے ہیں۔ صلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گرفت کمزور کرنے کی ترکیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ایک مسلمان جو 10 غیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدے کی قوت محسوس کرتا ہے جو اسے کسی لالچ سے اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی سے بہت پہلے ہی یہودی اور صلیبی عالموں اور مفکروں نے مسلمانوں کی عسکری روح کو مردہ کرنے کے لیے ان کی کردار کشی شروع کر دی تھی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی بد نصیبی یہ تھی کہ وہ جب صلیبیوں کے خلاف اٹھے تو اس وقت تک صلیبیوں کی نظریاتی یلغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو 2 طرفہ استعمال کیا تھا۔ اوپر کے طبقے کو، جس میں حکمران، امراء اور وزراء وغیرہ تھے، دولت، عورت اور شراب کا دل دادہ بنا دیا تھا، اور نیچے یعنی پسماندہ لوگوں میں توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ جس طرح زنگی اور ایوبی نے فن حرب و ضرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالیں وضع کی، اسی طرح صلیبیوں نے درپردہ کردار کشی کے میدان میں نئے طریقے دریافت کیے۔ 3-4 یورپی مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض صلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت زائل ہوتی رہے۔ زوردار حملہ ان کے مذہبی عقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کر دو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حقارت پیدا کر دے۔ اس مکتبہ فکر کے صلیبی مفکروں میں فلپ آگزسٹ سر فہرست تھا۔ یہ صلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت میں ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کی بجائے جنسیت بھر دو اور انہیں ذہنی عیاشی میں ڈبو دو۔ آگزسٹ اپنے مشن کی کامیابی کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کار لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ہم جس دور یعنی 1179 عیسوی کے لگ بھگ کی کہانی سنا رہے ہیں، اس وقت وہ نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھا کر مفتوحہ علاقے واپس کر چکا تھا۔ اس نے زنگی کو تاوان بھی دیا تھا اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر کے جزیہ دے رہا تھا، مگر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں اس نے چند ایک معذور مسلمان سپاہی واپس کیے۔ تندرست قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ کرک کے قلعے میں اسلام کی بے حقنی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اسلام دشمنی خبت کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی بعض چالیں ایسی خفیہ ہوتی تھیں کہ اس کے اپنے صلیبی حکمران اور جرنیل بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس پر اپنے ساتھیوں نے یہ الزام عائد کیا کہ وہ اندر سے مسلمانوں کا دوست ہے اور ان کے ساتھ سودا بازی کر رہا ہے۔ ایک یورپی مورخ آندرے آزون کے مطابق اس الزام کے جواب میں ایک بار آگزسٹ نے کہا تھا، ایک مسلمان حکمران کو پھانسنے کے لیے میں اپنی کنواری بیٹیوں کو بھی اس کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ صلح نامے اور دوستی کے معاہدے کرنے سے گھبراتے ہو کیونکہ اس میں تم اپنی توہین کا پہلو دیکھتے ہو۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان کو میدان جنگ کی نسبت صلح کے میدان میں مارنا آسان ہے۔ ضرورت پڑے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح نامہ کرو، معاہدہ کرو اور گھر آ کر معاہدے اور صلح نامے کے الٹ رد عمل کرو۔ کیا میں ایسا نہیں کر رہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے خون کے رشتے کی 2 لڑکیاں دمشق کے ایک شیخ کے حرم میں ہیں؟ کیا اس شیخ سے تم لڑے بغیر بہت سارا علاقہ لے نہیں چکے؟ کیا اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں۔ میں ہر ایک غیر مسلم سے کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرو اور انہیں دھوکہ دے کر مارو۔ یہ تھی وہ صلیبی ذہنیت جو ایک کامیاب سازش کے تحت سلطنت اسلامیہ کی جڑوں کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔
उसी साजिश का ये नतीजा था कि मिस्र में बगावत की चंगारी शोला बनने लगी थी, जिसे सर्द करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को करक का मुहासरा इस हालत में उठाना पड़ा जब वो सलीबियों की एक सवार फौज को कले से बाहर शिकस्त दे चुका था। उसे मुहासरा नूरुद्दीन जंगी के हवाले करके अपनी फौज समेत काहिरा जाना पड़ा। वह दिल बर्दाश्ता तो नहीं था, लेकिन दिल पर ऐसा बोझ था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसकी फौज के सिपाही इस ख्याल से मुतमईन थे कि उन्हें आराम के लिए काहिरा ले जाया जा रहा है, लेकिन दस्तों के वो कमानदार जो सुल्तान अयूबी के अज़म और लड़ने के तरीक़ाकार को समझते थे, हैरान थे कि उसने नूरुद्दीन जंगी को फौज समेत क्यों बुलाया और मुहासरा क्यों उठाया है। वो तो फतह या शिकस्त तक लड़ने का कायल था। उसके हेड क्वार्टर के 2-3 सालारों के सिवा किसी को इल्म नहीं था कि मिस्र के हालात बहुत खराब हो गए हैं और सूडान में सुल्तान अयूबी के भाई तकीउद्दीन का हमला नाकाम हो गया है और उसे हैरियत से पीछे हटाना है। सुल्तान अयूबी के साथ अली बिन सुफियान भी था। वही मिस्र के अंदरूनी हालात की रिपोर्ट लेकर आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने करक से कूच के हुक्म के साथ यह हुक्म भी दिया था कि रास्ते में बहुत कम पड़ाव किए जाएंगे और कूच बहुत तेज होगा। उस हुक्म से सबको शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। सफर की पहली शाम आई, फौज रात भर के लिए रुक गई। सुल्तान अयूबी का खैमा नस्ब हो गया तो उसने अपने आला कमांडरों और अपनी मरकजी कमान के अहदेदारों को बुलाया। उसने कहा, आप में ज़्यादा तादाद उनकी है जिन्हें मालूम नहीं कि मैंने मुहासरा क्यों उठाया है और मैं आपको काहिरा क्यों ले जा रहा हूँ। बेशक मुहासरा टूटा नहीं, आप में कोई भी पिस्पा नहीं हुआ, लेकिन मैं इसे अगर शिकस्त नहीं तो पिस्पाई ज़रूर कहूँगा। मेरे रफ़ीको, हम पिस्पा हो रहे हैं और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आपको पिस्पा करने वाले आपके अपने भाई हैं, अपने रफ़ीक हैं। वो सलीबियों के रफ़ीक बन चुके हैं और उन्होंने बगावत का मंसूबा बना लिया है। अगर अली बिन सुफियान, उसके नायब और गयास बलबीस चौकस ना होते तो आज आप मिस्र ना जा सकते। वहाँ सलीबियों और सोडानियों की हुक्मरानी होती। अरसलान जैसा हाकम सलीबियों का आला कार निकला। वो अलादरीस के 2 जवान बेटे मरवा कर खुदकुशी कर चुका है। अगर अरसलान गद्दार था तो आप और किस पर भरोसा करेंगे। हाज़रीन पर सन्नाटा तारी हो गया। बेचैनी और इज़्तिराब उनकी आंखों में चमक रहा था। सुल्तान अयूबी ने खामोश होकर सबको देखा। उस दौर का एक वाक़या निगार काजी बहाउद्दीन शद्दाद किसी गैर मतबूआ तहरीर के हवाले से लिखता है कि 2 कंदीलों की कांपती हुई रोशनी में सबके चेहरे इस तरह नजर आ रहे थे जैसे वो एक दूसरे के लिए अजनबी हों। वो आंख भी नहीं झपकते थे। सुल्तान अयूबी के अल्फाज से ज़्यादा उसका लबो लहजा और अंदाज उन पर असरअंदाज हो रहा था। सुल्तान अयूबी की आवाज़ में रोज़ वाला जोश नहीं बल्कि लर्जा सा था जो सबको डरा रहा था। उसने कहा, मैं ये कहकर आप में भी गद्दार हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि कुरान पर हल्फ उठाओ। आप इस्लाम और सुल्तनत इस्लामिया के वफादार हैं। ईमान बेचने वाले कुरान हाथ में लेकर भी वफादारी का यकीन दिलाया करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हर वो इंसान जो मुसलमान नहीं, वो आपका दुश्मन है। दुश्मन जब आपके साथ मोहब्बत और दोस्ती का इजहार करता है तो उसमें उसकी दुश्मनी छुपी हुई होती है। वो आपको आपके भाइयों के खिलाफ और आपके मजहब के खिलाफ इस्तेमाल करता है और जहाँ उसे मुसलमानों पर हुकूमत करने का मौका मिलता है वो मुसलमान मस्तूरात की असमत दरी और इस्लाम की बेहकुनी करता है। यही उसका मकसद है। हम जो जंग लड़ रहे हैं ये हमारी ज़ाती जंग नहीं, ये ज़ाती हुक्मरानी कायम करने के लिए किसी मुल्क पर कब्जे की कोशिश नहीं। ये 2 अकीदों की जंग है। ये कुफर और इस्लाम की जंग है। ये जंग उस वक़्त तक लड़ती जाती रहेगी जब तक कुफर या इस्लाम ख़त्म नहीं हो जाता। गुस्ताही माफ सालार आज़म, एक सालार ने कहा, अगर हमें साबित करना है कि हम गद्दार नहीं हैं तो हमें मिस्र के हालात से आगाह करें। हम अमल से साबित करेंगे कि हम क्या हैं। अरसलान फौज का नहीं, इंतज़ामिया का हाकिम था। आपको गद्दार इंतज़ामी शोबों में मिलेंगे, फौज में नहीं। करक कले का मुहासरा आपने उठाया है, हमने नहीं। मोहतरम जंगी को आपने बुलाया है, हमने नहीं। हमारा इम्तिहान मैदान जंग में हो सकता है, पुरअमन कूच में नहीं। मिस्र में क्या हो रहा है? सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान की तरफ देखा और कहा, अली, इन्हें बताओ वहाँ क्या हो रहा है। अली बिन सुफियान ने कहा, गद्दारों ने दुश्मन के साथ मिलकर सूडान के महाज के लिए रस्द रोक ली है। मंडियों से गल्ला गायब कर दिया है। देहाती इलाकों में अजनबी लोग आकर गल्ला और हुर्दोनोश की दीगर अशिया खरीद कर ले जाते हैं। गोश्त नापैद कर दिया गया है। रस्त अगर भेजी जाती है तो दानिस्ता ताखीर की जाती है। जो भी हुआ है कि रस्त भेजकर दुश्मन को इतला दे दी गई। दुश्मन ने रस्त के काफिले को रास्ते में रोक लिया। शहर में बदकारी आम हो गई है। जुएबाजी के ऐसे दिलचस्प तरीके राइज हो गए हैं जिनके हमारे लड़के आदी होते जा रहे हैं। देहाती इलाकों से फौज को भर्ती नहीं मिलती
और जानवर भी नहीं मिलते। फौज में बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। हमारे कौमी किरदार को तबाह करने के लिए सामान पैदा कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया के हुक्काम छोटी छोटी रियासतों के हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें ये लालच सलीबियों ने दे रखी है। उन हाकिमों को बाहर से बेदरेग दौलत मिल रही है, क्योंकि सुल्तनत और अमारत का इंतज़ाम उन्हीं लोगों के हाथ में है। इसलिए उन्होंने ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी है जो दुश्मन के लिए साजगार है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत यह पैदा हो गई है कि देहाती इलाकों में अजीबोगरीब अकीदे फैल रहे हैं। लोग गैर इस्लामी असूलों के कायल और पाबंद होते जा रहे हैं। उसमें ख़तरा यह है कि हमें फ़ौज उन्हीं इलाकों से मिलती है और हमारी मौजूदा फ़ौज उन्हीं इलाकों से आई है। बेबुनियाद और गैर इस्लामी अकीदे फ़ौज में भी आ गए हैं। क्या आपने उसका तदारुक नहीं किया? हाजरीन में से किसी ने पूछा। जी हाँ, अली बिन सुफियान ने कहा, मेरा तमाम तर शोबा मुजरमों के सुराग लगाने और उन्हें पकड़ने में मसरूफ़ है। मैंने अपने जासूस और मुखबर देहाती इलाकों में भी फैला रखे हैं, मगर दुश्मन की तहरीबकारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके आदमियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल ये है कि हमारे मुसलमान भाई दुश्मन के जासूसों और तहरीबकारों को पनाह और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। क्या आप ये सुनकर हैरान नहीं होंगे कि देहाती इलाकों की बाज़ मस्जिदों के इमाम भी दुश्मन की तहरीबकारी में शामिल हो गए हैं? ये तो हो नहीं सकता कि मैं इंतज़ामिया फ़ौज के स्पुर्द कर दूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। फ़ौज जिस मकसद के लिए तैयार की गई है, यह उसी की तकमील का फ़र्ज़ अदा करती रहे तो सुल्तनत के लिए भी बेहतर है और फ़ौज के लिए भी। जिस तरह एक कोतवाल सालार के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता, अलबत्ता हर सालार को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कोतवाल क्या कर रहे हैं। हर सालार को बाखबर रहना चाहिए कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। क्या वाकई फ़राइज़ में कोताही तो नहीं हो रही? मेरे रफ़ीको, हमें खुदा ने तारीख़ की सबसे ज़्यादा कड़ी आजमाइश में डाल दिया है। मिस्र के हालात आपने सुन लिए हैं। सूडान का हमला नाकाम हो गया है। तकीउद्दीन अपनी गलतियों की बदौलत सूडान के सहरा में फंस के रह गया है। उसकी फ़ौज छोटी छोटी टोलियों में बिखर गई है। उसकी पिसपाई भी मुमकिन नज़र नहीं आती। मैं कह नहीं सकता कि मोहतरम जंगी करक फ़तह कर लेंगे या नहीं, लेकिन उसे भी मैं अपनी नाकामी समझता हूँ। आप इंतहाई मुश्किल हालात में भी मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, मगर दुश्मन ने जिस महाज पर हमला किया है, उस पर दुश्मन को शिकस्त देना आपके लिए बज़ाहिर आसान नज़र नहीं आता। आप तेज़-ज़न हैं, सहराओं का सीना चीर सकते हैं, मगर मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है कि सलीबियों के इस महाज पर आप हथियार डाल देंगे। हाजरीन में चंद एक जोशीली और पुरअज़म आवाज़ें सुनाई दी। सुल्तान अयूबी ने कहा, इस वक्त जो फ़ौज मिस्र में है, वो जब शोबिक और करक के महाज से मिस्र गई थी, तो उसके कमानदारों और ओहदेदारों का जज्बा बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आज आपका है। मगर काहिरा पहुंचकर जब उन्होंने दुश्मन के सब्ज़ बाग देखे तो बगावत के लिए तैयार हो गए। अब उस फौज की कैफियत यह है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हम ऐसे एक एक कमानदार और ओहदेदार को कत्ल करके दम लेंगे, एक सालार ने कहा। हम सबसे पहले अपनी सफ़ों को गद्दारों से पाक करेंगे, एक और ने कहा। अगर मेरा बेटा सलीबियों का दोस्त निकला तो मैं अपनी तलवार से उसका सर काट कर आपके कदमों में रख दूंगा, एक बूढ़े नायब सालार ने कहा। मैं इस किस्म की जोशीली और जज्बाती बातों का कायल नहीं, सुल्तान अयूबी ने कहा। हाजरीन का जोश गजबनाक हो गया। ये वो लोग थे जो सुल्तान अयूबी के सामने बात करने से डरा करते थे, मगर अब यह सुनकर कि उनकी फ़ौज की वो नफरी जो मिस्र में है, दुश्मन की तहरीबकारी का शिकार होकर अपनी सुल्तनत के खिलाफ बगावत पर उतर आई है, तो वो लोग आग बगोला हो गए। एक ने सुल्तान अयूबी को यहाँ तक कह दिया, आप हमें हमेशा तहम्मुल से सोचने और बुर्दबारी से अमल करने की तलकीन करते हैं, मगर बाद हालात ऐसे होते हैं जिन्हें तहम्मुल और बुर्दबारी और ज़्यादा बिगाड़ देती है। हमें इजाज़त दें कि काहिरा तक हम एक भी पड़ाव ना करें। हम आराम और खुराक के बगैर मुतवातर सफ़र करेंगे। हम उस फौज को नहत्ता करके कैद कर लेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी के लिए उन हुकाम पर काबू पाना मुहाल हो गया। उसने कुछ और बातें कह सुनकर मजलिस बर्खास्त कर दी। अली सुबह फौज ने कूच किया। यह कूच तरतीब से हो रहा था। सुल्तान अयूबी अपने अमले के साथ अलग थलग जा रहा था। उसने देखा कि अली बिन सुफियान उसके साथ नहीं था। शाम तक फौज को 2 मरतबा कुछ देर के लिए रोका गया। शाम गहरी होने के बाद भी फौज चलती रही। रात का पहला पहर खत्म हो रहा था जब सुल्तान अयूबी ने रात के क़याम के लिए फौज को रोका। सुल्तान खाने से फारिग हुआ तो अली बिन सुफियान आ गया। सारा दिन कहाँ रहे अली? सुल्तान अयूबी ने पूछा। गुज़िश्ता रात मेरे दिल में एक शक पैदा हो गया था, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। उसकी तस्दीक या तरदीद के लिए सारा दिन फौज में घूमता फिरता रहा। कैसा शक? आपने रात देखा नहीं था तमाम सालार, कमानदार और ओहदेदार किस तरह इस फौज के खिलाफ भड़क उठे थे जो मिस्र में है।
علی بن سفیان نے کہا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے اپنے دوستوں کو بھی اسی طرح بھڑکائیں گے۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے تمام تر فوج کو مصر کی فوج کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشتعل ہو گئی ہے۔ میں نے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم محاذوں پر زخمی اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے ہی ساتھی قاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جاتے ہی انہیں ختم کریں گے، پھر سوڈان میں پھنسی ہوئی فوج کی مدد کو پہنچیں گے۔ قابل صد احترام امیر، اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو قاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہماری یہ فوج انتقامی جذبے کے زیر اثر غصے میں ہے اور ہماری مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مسلسل مارکوں کی تھکی ہوئی اس فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج دو حصوں میں بٹ کر آپس میں ٹکرا جائے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، جب ہم قاہرہ سے خاصا دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین قاصد بھیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرک کی سمت کوچ کا حکم دے دوں گا۔ شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچ کرا دوں تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے اس فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے۔ تم نے اچھا کیا علی، میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی۔ وہ پورے سرار غیب دان جس کے متعلق سرحد کے دیہاتی علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے مذاہبوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑھا نہیں، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی اور چہرے کی رنگت گوری بتائی جاتی تھی۔ اس نے سر کے بال بڑھا رکھے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ اس کی شربتی آنکھوں میں پورے چاند جیسی چمک ہے اور اس کے دانت ستاروں کی طرح سفید اور شفاف ہیں۔ اس کا قد اونچا اور جسم گھٹا ہوا بتایا جاتا تھا اور وہ بولتا تھا تو سننے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ بہت سے مصاحب اور بہت سے اونٹ تھے۔ سامان والے اونٹ الگ تھے جن میں بعض پر بڑے بڑے مٹکے لدے ہوتے تھے۔ اس کا قافلہ آبادی سے دور رکتا اور وہ وہیں لوگوں سے ملتا تھا، کسی آبادی میں نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے کوچ کرتا تو اس کے آگے آگے کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑے بھگا دیتے اور راستے میں آنے والے لوگوں اور بستیوں میں خبر کر دیتے کہ وہ آ رہا ہے۔ یہ لوگ ہر کسی کو اس کی کرامات اور روحانی قوتوں کے کرشمے سناتے۔ لوگ کئی کئی دن اس کے راستے میں بیٹھے رہتے تھے۔ جس رات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہا تھا کہ محاذ سے قاہرہ کو جانے والی فوج مصر میں مقیم فوج کے خلاف مشتعل ہو گئی ہے، اس رات وہ غیب دان قاہرہ سے بہت دور ایک نخلستان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کا ایک اصول تھا کہ چاندنی راتوں میں کسی سے نہیں ملتا تھا، دن کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اندھیر راتیں اسے پسند تھیں۔ اس کی محفل ایسی قندیلوں سے روشن ہوتی تھی جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلف تھا۔ ان روشنیوں کا بھی ایک تاثر تھا جو حاضرین محفل کے لیے طلسماتی تھا۔ وہ جہاں خیمہ زن ہوا تھا اس کے کچھ دور ایک بستی تھی جس میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سوڈانی حبشی رہتے تھے۔ اس بستی میں ایک مسجد بھی تھی جہاں کا امام ایک خاموش طبیعت انسان تھا۔ ایک جوان سال آدمی کوئی 1.5-2 مہینوں سے اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتا تھا۔ یہ آدمی جو اپنا نام محمود بن احمد بتاتا تھا کسی دوسری بستی سے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اس کی دلچسپی امام مسجد اور اس کے علم کے ساتھ تھی، مگر اس کی ایک دلچسپی اور بھی تھی۔ یہ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اسے اپنا نام سعدیہ بتایا تھا۔ سعدیہ کو محمود اتنا اچھا لگا کہ وہ اسے کئی بار اپنی بکریوں کا دودھ پلا چکی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات بستی سے دور ایک ایسی جگہ ہوئی تھی جہاں سعدیہ اپنی 4 بکریوں اور 2 اونٹ چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے لے گئی تھی۔ محمود وہاں پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ سعدیہ نے اسے پوچھا تھا کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ محمود نے کہا تھا کہ نہ کہیں سے آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں۔ سعدیہ سادگی سے ہنس پڑی تھی۔ جواب ہی کچھ ایسا تھا۔ سعدیہ نے محمود سے قدرتی سا سوال پوچھا، مسلم یا سوڈانی؟ محمود نے جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے تو سعدیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ محمود نے اسے اپنا صحیح ٹھکانہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جو سعدیہ کو اچھی لگنے لگی تھی۔ سعدیہ اس سے سوڈان کی جنگ کے متعلق پوچھنے لگی۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے اسلامی فوج کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اس نے جب صلاح الدین ایوبی کے متعلق پوچھا تو محمود نے اس کی ایسی تعریفیں کی جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا اتارا ہوا فرشتہ ہے۔ سعدیہ نے پوچھا، کیا صلاح الدین ایوبی اس سے زیادہ مقدس اور برگزیدہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اور مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا، محمود نے جواب دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں انہیں صلاح الدین ایوبی مار ڈالتا ہے، سعدیہ نے شکی لہجے میں کہا۔ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے
اور ہماری طرح کلمہ اور نماز پڑھتا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، وہ بتا جاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی بہت برا آدمی ہے۔ سعدیہ نے کہا۔ تمہاری مسجد کا امام کیا بتاتا ہے؟ محمود نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت اچھی باتیں بتاتا ہے، سعدیہ نے کہا۔ وہ سب کو کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اسلام کی روشنی سارے مصر اور سوڈان میں پھیلانے آیا ہے اور اسلام ہی خدا کا سچا دین ہے۔ محمود اس کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کرتا رہا۔ سعدیہ سے اسے پتہ چلا کہ اس کے گاؤں میں ایسے آدمی آتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، مگر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ محمود نے سعدیہ کے شکوک رفع کر دیے اور اپنی ذات، میٹھی زبان اور شخصیت کا اس پر ایسا اثر پیدا کیا کہ سعدیہ نے بےتابی سے کہا کہ وہ اکثر یہیں بکریاں چرانے آیا کرتی ہے اور محمود جب کبھی ادھر سے گزرے تو اسے ضرور ملے۔ محمود اسے جذبات اور حقائق کے درمیان بھٹکتا چھوڑ کر اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ سعدیہ یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کا لباس اسی علاقے کا تھا، مگر اس کی شکل و صورت اور اس کی باتیں بتاتی تھی کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں۔ سعدیہ کے شکوک صحیح تھے۔ محمود بن احمد دیہاتی علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، سکندریہ شہر کا باشندہ تھا اور علی بن سفیان کی داخلی جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا ایک ذہین کارکن تھا۔